اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا اگلا حصہ، بیت المال۔ جوانی کے ابتدائی دنوں سے، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں حق الناس اور بیت المال کے حوالے سے بہت محتاط رہا ہوں۔ میرے بابا ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، بیت المال کے حوالے سے بہت احتیاط کیا کرو، خدارا خود کو مصیبت میں مت ڈالنا۔ دوسری جانب منبر اور مسجد کے ساتھ میرا گہرا رابطہ تھا اور علماء کرام سے بھی یہ مطالب سنتا تھا، لہٰذا جب سپاہ پاسداران میں کام شروع کیا تو کوشش یہی تھی کہ دفتری اوقات میں کوئی ذاتی کام انجام نہ دوں۔ اگر کسی دن کوئی ذاتی کام کرنا پڑتا یا کوئی فون آتا، اس دن کسی اضافی تنخواہ کے بغیر اضافی کام کرتا تھا تاکہ آخرت کی مصیبت سے دامن بچا سکوں۔ میری اپنی سوچ یہ تھی کہ بے شک تنخواہ کم ہو لیکن حلال ہو، اسی میں برکت ہے۔ دفتر میں کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کے کام باریک بینی کے ساتھ انجام دوں اور کسی کو ناراض نہ کروں۔ اپنے نامہ اعمال میں یہ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ میز والے جوان نے مجھ سے کہا، خدا کا شکر بجا لاؤ کہ بیت المال تمہارے ذمے نہیں ہے، وگرنہ پورے ایرانی قوم سے رضایت اور بخشش طلب کرنی پڑتی۔ میں نے وہاں پر کئی افراد کو دیکھا جن کو روک لیا گیا تھا، بیت المال اور لوگوں کی عدم رضایت کے سبب گرفتار تھے۔ یہ بات ایک بار پھر بتاؤں کہ وہ دنیا زمان اور مکان کی قید سے منزہ اور آزاد ہے، یعنی جو لوگ مجھ سے پہلے مر چکے تھے ان کو میں بآسانی دیکھ سکتا تھا اور ان لوگوں کو بھی دیکھ سکتا تھا جو ابھی مرے ہی نہیں ہیں۔ جب کسی انسان کو دیکھتا تھا تو ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ایک لفظ کہے سنے بغیر میں سمجھ جاتا تھا کہ وہ کس مشکل میں گرفتار ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ صرف ایک لمحے میں ان سارے امور کو درک کر سکتا تھا۔ ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی جنہوں نے مالی خردبرد کیا تھا اور بیت المال پر ہاتھ صاف کیا تھا، وہ سب وہاں پر منتظر تھے۔ اس ملک کے ایک ایک فرد سے انہوں نے بخشش طلب کرنی تھی، بلکہ ان لوگوں سے بھی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ میرے نامہ اعمال کی اس ضخیم کتاب کے صفحے پر جو کچھ لکھا ہوا تھا اس نے مجھے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ قصہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس سپاہی کی فوجی خدمت کے وہ آخری ایام تھے۔ شہداء کی داستانوں پر مشتمل کچھ کتابیں لے کر ہمارے پاس آیا۔ کتابیں طاقچے پر رکھ کر کہنے لگا، یہ کتابیں یہیں پر رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو افراد فوجی خدمت کے لیے آئیں گے وہ اضافی وقت میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ ساری کتابیں اچھی تھیں، 1 سال تک طاقچے پر پڑی رہیں۔ جو سپاہی رات کو ڈیوٹی دیتے تھے یا بیکار بیٹھے رہتے تھے، کتابیں پڑھ کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن میرا کسی اور جگہ ٹرانسفر ہو گیا۔ جاتے ہوئے اپنے ذاتی سامان کے ساتھ وہ کتابیں بھی لے کر آیا۔ 1 مہینہ گزر گیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہاں ان کتابوں کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلی والی جگہ کی بنسبت یہاں کتاب خوانی کا ماحول نہیں ہے۔ سپاہیوں اور دوسرے افراد کے پاس اضافی وقت نہیں بچتا تھا، لہٰذا میں نے کتابیں اٹھا کر اپنی پہلی والی جگہ پر رکھ دیں، یہ سوچ کر کہ یہاں لوگ ان سے بہتر مستفید ہو سکیں گے۔ میز کے پیچھے موجود جوان نے اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کتابیں بیت المال کا حصہ تھیں اور اسی جگہ کے لیے وقف کی گئی تھیں اور آپ نے بغیر اجازت ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا تھا۔ اگر تم نے یہ کتابیں وہیں چھوڑ دی ہوتیں اور ان کو واپس لے کر نہیں گئے ہوتے تو جان لو تم نے ان تمام سپاہیوں اور کارکنوں سے معافی مانگنی تھی۔ خوف کے مارے میرا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے تو نیک نیتی سے یہ کام کیا تھا، کوئی ذاتی استفادہ نہیں کیا تھا، اپنے گھر بھی نہیں لے کر گیا تھا بلکہ کسی اور یونٹ میں لے کر گیا تھا تاکہ کتابوں سے بہتر استفادہ ہو سکے۔ خدایا، ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے بیت المال میں خیانت کی ہے اور اس کو اپنی ذاتی ملکیت قرار دیا ہے۔ اسی زمانے میں میری ملاقات اپنے ایک دوست سے ہوئی۔ وہ ہمارا کولیگ تھا۔ ہمارے دوستوں میں سے وہ دیانتدار اور بااخلاص لڑکا تھا۔ اس نے اپنے کمانڈر سے ایک بھاری رقم لی تھی تاکہ اپنے یونٹ کے لیے کچھ ضروری سامان خرید سکے۔ اس نے یہ رقم دفتر کی الماری میں رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔
دوسرے دن ٹریفک حادثے میں اس کا انتقال ہوا۔ حساب کتاب کی اس وادی میں وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے گھر والے سمجھے تھے یہ میرا اپنا پیسہ ہے، انہوں نے وہ رقم خرچ کر ڈالی۔ کہنے لگا، تمہیں خدا کا واسطہ میرے گھر والوں کو کہو یہ پیسے ذمہ دار افسر تک پہنچا دیں، میں یہاں گرفتار ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ میرے اوپر تمہارا احسان ہوگا۔ یہاں مجھے سمجھ آئی ہمارے بعض بزرگ کیوں بیت المال کے حوالے سے اتنے حساس ہیں۔ حق یہ ہے کہ موت پوچھے بغیر آتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اس واقعے کو نقل کیا جاتا ہے کہ خیبر کی سرزمین سے واپسی کے وقت کہیں سے ایک تیر آتا ہے اور حضرت علیہ السلام کا ایک ساتھی نشانہ بنتا ہے، وہ اسی دم شہید ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہنے لگے، اس کو بہشت کی بشارت ہو۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو فرمایا، میری نظر آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ اس نے جو ردا پہن رکھی تھی وہ بیت المال کی تھی اور اجازت کے بغیر اٹھائی تھی۔ یہی ردا قیامت کے دن آگ بن کر اس سے لپٹ جائے گی۔ یہ سن کر ایک اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جوتے کے تسمے اٹھائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوراً لوٹا دو، ورنہ قیامت کے دن آگ کی صورت میں تمہارے پاؤں سے لپٹ جائیں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔